کمیل مہدی صاحب سے گفتگو اور سوال کرنا چاہوں گا. ابھی مفتی صاحب سے سوال پوچھا, ہم اس فلسفے میں جائے بغیر کہ حضرت کو امام کہنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے, سوائے اس کے کہ اہل تشیع جس انداز میں امام کہتے ہیں ہم اس امامت کے قائل نہیں ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اہل تشیع جس امامت کے قائل ہیں وہ منصوص من اللہ ہونا ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کسی کو متعین کیا جائے بعد از وفات رسول. جو مذہب تشیع کے عقیدے کے مطابق مولا علی علیہ السلام سے, پھر امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, امام محمد تقی علیہ السلام, امام علی النقی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ سلسلہ ہے. اب امام مہدی جیسے کہ روایات میں ہے کہ اہل سنت روایات میں کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. ہمارے ہاں جو روایات زیادہ تر ملتی ہیں من ولد الحسین, امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. البتہ جو امام حسن کی اولاد میں سے, یعنی وہاں امام کا لفظ نہیں, وہاں حسن کی اولاد میں سے ہوں گے, اس طرح سے ہے تعبیر. تو جو حسن کی اولاد میں سے ہوں گے وہ بھی ایک اس کی تعویل یوں بنتی ہے کہ ابھی جو میں نے پورا سلسلہ نسب آپ کو سنایا اس میں جو 11ویں ہستی ہیں وہ امام حسن عسکری ہیں, جن کا نام خود حسن مجتبی ابن حسن ہے. ابن حسن ہے وہ. تو امام مہدی ابن حسن عسکری, ابن علی النقی, ابن محمد تقی, اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. ابن محمد تقی, ابن علی رضا, ابن موسیٰ کاظم, ابن جعفر صادق, ابن محمد باقر, ابن علی زین العابدین, ابن حسین, ابن علی, ابن ابی طالب. یہ سلسلہ اس طرح سے بنتا ہے. تو وہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے, یہ ہمارا مسلم ہے. اور یہ بھی عقیدہ تشیع ہے کہ وہ اس وقت حیات ہیں, اس لیے کہ چونکہ امامت کا تعلق منصوص من اللہ ہونے سے لہٰذا زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. اور امام کا جو لفظ ہے وہ بشمول بخاری اور مسلم اور سیاہ ستہ میں تقریباً شاید 5 کتابوں میں روایت ستکون الائمۃ من بعدی 12, اس سے اخذ بھی کیا گیا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے جو حضور نے فرمایا. کہیں 12 وزیر کا لفظ ہے, کہیں نقیب ہے, کہیں خلفاء ہیں, خلفاء کا لفظ ہے. احمد رضا خان بریلوی اس کو تسلیم کرتے ہیں دامت برکاتہم. تو وہ بہرحال چونکہ ایک بڑی ایک اچھی مناسب علمی محفل ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم فقط ایک اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مناظرے کی محفل تو ہے نہیں اور نہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. تو بہت ادب احترام سے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ذکر ہو رہا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا. جہاں تک صلح کی بات ہے تو یقیناً وہ صلح ہوئی. ہاں البتہ اس پر بھی ایک تاریخی حوالے سے گفتگو موجود ہے کہ صلح کی شقیں کیا تھیں اور وہ شقیں کیوں تھیں اور بعد میں ان پر عمل ہوا یا نہیں ہوا. مثال کے طور پر اس میں سے ایک شق یہ تھی کہ حضرت علی پر سب و شتم نہیں ہوگا, تو وہ ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ جو نہیں ہوگا, البتہ یہ کہ اس پر عمل نہیں ہوا, پھر بھی وہ ہوتا رہا. تو تاریخی شواہد اس پر موجود ہیں. اس طریقے سے حضرت معاویہ وہ متعین نہیں کریں گے اپنے بعد کسی کو, لیکن یزید کو متعین کیا گیا, یہ تاریخی طور پر ثابت ہے. تو وہ ان شیخوں پر کس حد تک عمل ہوا, کس حد تک عمل نہیں ہوا, وہ بھی ایک طور پر تاریخی بحث ہے. تو اس پہ جائے بغیر بہرحال وہ صلح ہوئی اور اس صلح کے نتائج بھی سامنے آئے. البتہ امام حسن علیہ السلام کے کلام سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر فلاں فلاں ساتھی میرے ساتھ ہوتے تو میں جنگ کو ہرگز ملتوی نہ کرتا. تو لہٰذا وہ اس ارادے ہی سے تھے. لیکن جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی بعض مصلحتوں کی وجہ سے, ویسے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو کچھ مصلحتوں کی وجہ سے. بعد میں پھر جنگ ہوئی بھی جو کربلا میں ہوئی, تو صلح حسنی وہی صلح حسینی ہے اور جہاد حسینی وہی جہاد حسنی ہے, دونوں میں فرق نہیں ہے. کیونکہ حسن اور حسین خود الفاظ بھی بڑے مشترک ہیں. حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو ہے, حسین اس میں مصغر سے ہے, یعنی حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے, حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے. اللہ اکبر. تو حسن بھی حجت حق ہیں, یہ بات یاد رہے, اور حسین چھوٹے حسن ہیں. حسن بھی حجت حق ہیں, یہ اعتماد رہے, اور حسین چھوٹے حسن ہیں, یہ بات یاد رہے. تو حسین جو مذہب تشیع کا عقیدہ ہے چونکہ وہ منصوص من اللہ ہیں, تو اگر امام حسن علیہ السلام ہوتے کربلا میں تو وہ وہی جہاد کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا, اور امام حسین علیہ السلام اس وقت امام ہوتے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں, کیونکہ وہ امام حسن امام تھے, وہ ان کی امامت میں تھے, تو وہ وہی صلح کرتے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے انہوں نے امر انجام دیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابنایا حاذان امامان قاما او قعدا, میرے دونوں یہ بیٹے امام ہیں, چاہے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں, قیام کریں یا چاہے قیام کریں چاہے صلح کریں, ان کی صلح میری صلح ہے, ان کی جنگ میری جنگ, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے.